अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ लियाबिद। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बड़े बयान का, जिनका कहना है कि नए DGISI की तकर्री के लिए वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हो गई है। नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सियासी और अस्करी क़यादत ने फिर ये साबित किया कि मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। DGISI की तकर्री के लिए मशावरत मुकम्मल, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया। सोशल मीडिया वेबसाइट पर लिखा, वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मशावरत हुई है। नए DGISI की तकर्री का अमल शुरू हो चुका। सिविल और फौजी क़यादत ने एक बार फिर ये साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। वजीर इत्तलात ने गुज़िश्ता रोज ये भी वाज़ेह किया था कि ISI के सरबराह की तकर्री पर आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आमिर डोगर ने ये दावा किया था कि DGISI के लिए 3 या 5 नाम आएंगे, जिसमें से वज़ीर आज़म एक नाम की मंजूरी देंगे। पाक फौज की जानिब से 6 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर DGISI तकर्री का ऐलान किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात के बाइस अब तक इसकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। मुल्क में अहम तकर्रियां वजीर आजम के बजाय जिन्नात करते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तनकीद, कहा इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश न करें, मुल्क और इदारों का तमाशा बना दिया गया है। स्टैंड लेना आपके बस की बात नहीं, आपकी पहचान सियासी नहीं, मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश करना है। जमानत मनसूखी की दरखास्त देकर लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। इमरान खान साहब ना वो आईनी वजीर आजम है, ना वो मुंतखब वजीर आजम है। मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की, अचंभे की बात नहीं है। तो आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जिद्दोजहद से, एक आईनी वजीर आजम के इख्तियारात से, उसकी इज्जत से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। तो नवाज शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना, और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। जिस शख्स ने मेरी बेल कैंसिल करने की नैब में जो दरखास्त लिखी है, मैं उस अपने हमदर्द को नैब में देखना चाहती हूँ। तो मुझे उस दरखास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा कौम को दिखाया जाए ताकि हम उसको 21 नहीं 22 तोपों की सलामी पेश करें। अगर ये मुझे डराने के लिए है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। एवन फील्ड रेफरेंस में शुकूक व शुबहात हैं। मरियम नवाज के वकील ने अदालत में अपने दलाइल दिए। कहा ट्रस्ट डीड की बुनियाद पर कहा गया मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं, जबकि इसका कोई सबूत अदालत में पेश ही नहीं किया गया। इस मामले को पब्लिक ऑफिस होल्डर का केस कैसे बना दिया गया? एवन फील्ड रेफरेंस में शकूक व शुबहात हैं। कैलिबरी फॉन्ट का मजाक उड़ाया, सबूत कोई पेश नहीं किए। अदालतों, JIT और नैब से बहुत बड़ी गलती हुई।
मरियम नवाज के वकील के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत के लिए मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अदालत में पेश हुए। वकील इरफान कादिर ने रोस्टरम संभाला। बोले विनफील्ड रेफरेंस में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शक है। ट्रस्ट डीड की बुनियाद पर कहा गया मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर है, जबकि इसका कोई सबूत अदालत में पेश ही नहीं किया गया। इस मामले को पब्लिक ऑफिस होल्डर का केस कैसे बना दिया गया? जस्टिस मोहसिन अख्तर ने इस्तफसार किया, एवनफील्ड प्रॉपर्टीज की मलकियत का दस्तावेज कौन सा है? जिस पर मरियम नवाज के वकील बोले एवनफील्ड की मलकियत से मुतालिक कोई दस्तावेजात नहीं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मलकियत का भी कोई दस्तावेज नहीं। नए वकील ने मुदाखलत की, मौक़िफ़ अपनाया। ये अपार्टमेंट ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदे गए थे। नेल्सन और नेस्कोल के जरिए अपार्टमेंट्स खरीदे गए। एडवोकेट इरफान कादिर ने कहा ऐसे वाकयात हुए जिससे शकूक व शुबहात पैदा हुए। नैब ने पहले दरख्वास्त दी कि अपील का 30 दिन में फैसला किया जाए। अब जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जमानत मनसूखी की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। सबूत हो या ना हो, आजकल तो नैब हर एक को पकड़ लेता है। अब नैब वाले भी थाने की तरह ही चलते हैं। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस्तफसार किया इन ऑफशोर कंपनियों से अपील कुनंदगान का ताल्लुक कैसे बनता है। अब हम इस केस के मेरिट को देख रहे हैं। दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मामला आगे चला गया है। पहले कहा था दरख्वास्त और अपील साथ साथ ही चल सकते हैं। वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ बताएं या नहीं, हुकूमत ने फिर मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। ये तहाइफ अवाम के हैं, तोहफा जाहिर करने से ताल्लुकात कैसे खराब होंगे। हुकूमत को चाहिए गुज़िश्ता 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे। ये भी कहा कि अगर कोई दिफाई तोहफा है बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों? अगर किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया तो पब्लिक करने में क्या हर्ज है? अब तक कितने तहाइफ का FBI से तखमीना लगवाया गया है? हुकूमत तमाम तहाइफ को म्यूजियम में क्यों नहीं रखती? सिंध हाई कोर्ट में स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ हसासाजात केस की समाअत। अदालत ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी समेत दीगर मुल्जमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जमान को गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। इम्कान है कि नैब टीम उनको गिरफ्तार कर लेगी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज कामरान शेख से। कामरान बताइएगा। बिल्कुल अली आबिद, इस वक्त मैं स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर मौजूद हूँ। आज जैसा कि आपने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद की थी। दरखास्त जमानत जो कि आमदन से जायद असासाजात केस से मुताल्लिक थी। 9 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद हुई थी, जिनमें आगा सिराज दुरानी शामिल हैं और उनके कुछ और दीगर मुल्जिमान भी हैं। जबकि वो 9 मुल्जिमान जिनकी जमानत मंजूर हुई है उसमें आगा सिराज दुरानी की अहलियाँ हैं, उनकी बेटियाँ, बेटे और दीगर मुल्जिमान शामिल हैं। ताहम ये जमानत मुस्तरद होने के बाद नैब की टीम जब सिंध हाई कोर्ट पहुंची तो ये मालूम हुआ कि आगा सिराज दुरानी और तमाम मुल्जिमान में से कोई भी अदालत नहीं आया। जब जमानत मुस्तरद की गई तो उसके बाद नैब की टीम वहां से वापस चली गई। लेकिन इस वक्त हम आगा सिराज दुरानी अपडेट करें आपको। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और न्यूजीलैंड के हम मनसब के दरमियान वीडियो लिंक पर राब्ता हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड टीम की यकतरफा वतन वापसी के फैसले का मामला उठा दिया। कहा फैसले से दोनों ममालिक के क्रिकेट शायकीन की दिल आजारी हुई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और न्यूजीलैंड के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, और इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड टीम के यकतरफा वतन वापसी के फैसले का मामला उठा दिया। कहा फैसले से दोनों ममालिक के क्रिकेट शायकीन की दिल आजारी हुई है। अहम खबर आपको दें कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान का इजलास 21 अक्टूबर या इससे पहले बुलाने की तजवीज दे दी है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजारत पार्लिमानी उमूर को खत भी लिख दिया है। यह अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सवाल यह है कि कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐवान का इजलास 21 अक्टूबर या फिर इससे पहले बुलाने की तजवीज दी है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजारत पार्लिमानी उमूर को इस सिलसिले में खत भी लिख दिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि उस रोज तमाम अरकान असेंबली शरीक हो सकेंगे। स्पीकर ने सदर को अपनी तजवीज से आगाह कर दिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक बताइएगा, कौमी असेंबली का इजलास कब बुलाया जाएगा?
جی اس بات کا امکان تھا اور حکومت رائے نے کہا تھا کہ کل یعنی بروز جمعرات کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا. تاہم اب یہ اطلاع ملی ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزارت پارلیمانی امور کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی یہ تجویز ہے کہ اجلاس 21 اکتوبر کو یا اس سے پہلے بلایا جائے تاکہ تمام ارکان اسمبلی جو ہیں اس اجلاس میں شریک ہو سکیں اور اپنا ان پٹ دے سکیں. اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کا جو خط ہے وہ صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا اور پرائم منسٹر صاحب سے اپنی اس حوالے سے رائے لی جائے گی. خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چونکہ اس دفعہ اجلاس میں مسلم پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کردار پر ان کی شخصیت پر بھی اظہار خیال ہونا ہے, لہذا تمام ارکان اسمبلی کو موقع ملنا چاہیے کہ ان کو بر وقت اطلاع ہو اور وہ اجلاس میں شریک ہو جائیں. اس لیے یہ خط جو ہے وہ پارلیمان امور کو. بہت شکریہ طارق چودھری آپ کا. ادھر بلوچستان میں سیاسی بحران جاری ہے. حکمراں جماعت بلوچستان عوامی پارٹی میں صدارت کی جنگ میں باپ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. رستہ کشی میں دونوں گروپ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. کوئٹہ سے محمد خالد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے خلاف دوسری تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اب بھی صلح صفائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن یہ علامتی لگتی ہیں. اس رسا کشی کو ختم کرنے کے لیے اس میں اگر مجھے قربانی دینی ہے تو مجھے قربانی دینی چاہیے, اگر جام صاحب کو قربانی دینی ہے تو جام صاحب دیں, اور اگر میر طارق خان مکسی کو ہم لے آتے ہیں پارلیمنٹری لیڈر تو ان کو وہ عہدہ سنبھالنا چاہیے. یہ چیزیں ہم اس لیول کی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ناراض گروپ نے وزیر خزانہ ظہور بلیدی کو اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کر لیا, جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے اسے فرض واحد کا فیصلہ قرار دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ تحریک التوا لائی جائے تاکہ لگ پتہ جائے. دیکھیں, میں اس کو آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ انشاءاللہ یہ نمبر گیم آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جس عدم اعتماد کے اپلیکیشن کو جمع کرایا گیا اس کے حوالے سے بھی میرے ہمارے کچھ خدشات ہیں, لیکن ہم ان کو بولنا نہیں چاہتے. لیکن انشاءاللہ یہ جیسے گورنر صاحب اور گورنمنٹ کے پاس آئے گی, اس کا مقررہ وقت ایک رکھا جائے گا, وہ چیزوں کو بہت صاف کر دے گی. حکمران جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد کسی کے پاس اکثریت نہیں رہی. وزیر اعلیٰ جام کمال خان رہتے ہیں یا گھر جائیں گے, اسمبلی اجلاس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیمرہ مین بابر خان کے ساتھ محمد خالد, آج نیوز, کوئٹہ. سب اشیاء کے دام چھو رہے ہیں آسمان, لیکن مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے. عالمی مالیاتی ادارے سے قرضے کا حصول مہنگائی کا سبب بنے گا تو IMF نے بھی خبردار کر دیا. مہنگائی کی شرح 8.5% ہوگی. عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا اثر بھی عوام کے جیبوں پر پڑنے کو تیار ہے. شہری کہتے ہیں اب جائیں تو جائیں کہاں. مزید بتائیں گے یاسر نصر. ایک بار پھر مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو ہے. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام مزید مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار. بجلی, گیس, پیٹرول پھر مہنگا ہونے کا خدشہ ہے. IMF نے مذاکرات میں مزید کڑی شرائط رکھ دی. بجلی 1 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگا کرنے کا بول دیا. شرائط پوری کرنے پر $1 ارب کی قسط جاری ہو سکے گی. وزیر خزانہ امریکہ میں پیکج منظور کرنے کے لیے موجود ہیں. شہریوں کا ماننا ہے کہ اب تبدیلی کا نام سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ بغیر پائلٹ سے جیسے کہ جہاز نہیں چل رہا, اس طرح مہنگائی دن بہ دن, پٹرول مہنگا, گیس مہنگی, بجلی مہنگی. عوام نے آپ سے بہت امیدیں رکھی تھی کہ یہ نیا پاکستان ہے, مگر نئے پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ ہر چیز مہنگی ہوگی. جو چیز 15 روپے کی تھی وہ 50 روپے کی ملتی ہے. خریدار تو ہیں ہی پریشان, بیچنے والے بھی روز بدلتے ریٹ سے چکرا کر رہ گئے ہیں. ڈیلی میں منڈی میں سے مال خرید کے لاتا ہوں. پہلے ادھر تقریباً گاڑیاں ہوتی تھی 50, 60, 100, 200, ابھی 10, 15, 20 گاڑیاں ہوتی ہیں. جو دیہڑی دار لوگ ہیں وہ بیچارے گزارا نہیں کر سکتے, ان کا کچھ بھی نہیں ہے, پرسان حال, ان کے گھر میں آٹا بھی نہیں ہے. عوام کا کہنا ہے کہ 3 سالوں میں عمران خان کی حکومت ریلیف تو دور قیمتوں میں استحکام بھی نہیں لا سکی. آنے والے سالوں میں بھی اس حکومت سے کوئی امید نہیں. یاسر نظر, آج نیوز, اسلام آباد. پشاور میں بھی نابینا افراد سڑکوں پر ہیں. مظاہرین حکومت سے نوکریاں دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مزید بتائیں گے عظم رحمان. جی بالکل, پشاور کے نابینا افراد جو ہے آج اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. وہ خیبر روڈ پہ آ گئے, انہوں نے خیبر روڈ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا اور یہاں پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں. جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے خلاف جو ہے شدید نعرے بازی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ چند نابینا افراد موجود ہیں, ان سے جانیں گے. ہمارے مطالبات اس وقت جو بالکل مین مطالبات ہیں, ہم اپنے کوالیفیکیشن کے حساب سے جاب کے لیے نکلے ہیں, اور جو ایجڈ لوگ ہیں اور جو نان ایجوکیٹڈ ہیں
ان کے لیے کے پی گورنمنٹ سے وظیفے کے مطالبات ہیں جی. جیسے کہ یہاں پہ آپ نے ان کی باتیں سنی, یہ جو ہے روزگار کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اسی طرح جابز کا مقابلہ کر رہے ہیں, جابز کے کوٹے میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں. روڈ اس وقت بند ہے, ٹریفک ساری جام ہے, خیبر روڈ کو یک طرفہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور یہ اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروا رہے ہیں جی. ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں. محفوظ ہیں ان کے شر سے, نہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کے شر سے محفوظ ہیں. ایون جو ان کی سائڈ کے صحافی ہیں بیچارے, کبھی اگر آزادی کا ایک ٹویٹ کر بیٹھے تو ٹویٹر کے اوپر ہی جو شر پسندی ان کے ساتھ یہ کرتی ہیں, نہ ان کے والد ان سے محفوظ ہیں, نہ ان کی پارٹی محفوظ ہے, نہ پاکستان کا کوئی سلامتی کا ادارہ محفوظ ہے, نہ پاکستان کی عدالتیں محفوظ ہیں. تو میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں. چلیں کوئی عام شخص تانا دے, سمجھ آتی ہے. آپ تو خود بہت سارے لوگوں کے جس بیچارے کی کوئی ویڈیو کہیں پہ ہوگی اس کو فکر ہے کہ وہ ویڈیو آپ کی آرکائیو میں پڑی ہوئی ہے. آپ نے تو خود ایسا شریانتر رچا ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. ہر عزت دار شخص چھپتا پھر رہا ہے کہ کہیں آپ اپنوں کی بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں, مخالفین کی بھی ویڈیو نکال دیتے ہیں. تو یہ جادو ٹونے کی باتیں, جنات کی, پریوں کی باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں, آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی یہ. آپ کوئی چڑیلوں کی بات کریں, آپ کسی اژدہے کی بات کریں, کسی دیو کی بات کریں, جو کوئی آپ سے پورا پڑ سکے آپ کے شر میں. تو آپ نے دوسری بات کہی کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کی زیادہ تر باتوں سے اکثر متفق نہیں ہوتا, لیکن میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں. کوئی شخص بھی پوری کوشش کر کے نواز شریف نہیں بن سکتا, کیونکہ نواز شریف بنا نہیں جا سکتا, نواز شریف پیدا ہوتا ہے. پوری کوشش کر کے بھی اس قدر جھوٹا, مکار, بددیانت, وعدہ فروش, ملک فروش, وطن فروش, اس طرح کا انسان کوئی کوشش کر کے بھی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کے اندر کا ضمیر کہیں تو زور مارے گا. یہ تو مینوفیکچرنگ ہی ایسی ہوگی تو کامیابی ہوگی. تو محترمہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. نواز شریف جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن روز روز پیدا نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں, پہلی دفعہ نواز شریف پیدا ہوئے تھے ہسٹری کے اندر 5 فروری 1765 کو. کب پیدا ہوئے تھے نواز شریف پہلی دفعہ؟ 5 فروری 1765 کو پہلی دفعہ نواز شریف پیدا ہوئے تھے. اور انہوں نے دھوکہ دیا تھا سراج الدولہ کو, اور نام تھا ان کا میر جعفر. اس ٹائم یہ میر جعفر کے نام سے پیدا ہوئے تھے. اور جیسے نواز شریف صاحب کی بھی ایک ریت ہے کہ انہوں نے, آپ دیکھیے, جنیجو صاحب سے شروع کر کے پہلے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ان کی شناسائی تھی, ان کے ساتھ رہتے ہوئے جنیجو صاحب کو دھوکہ دیا, پھر بعد میں ضیاء الحق کو بھی دھوکہ دیا ان کی موت کے بعد, پھر میاں اظہر صاحب, پھر چلتے جائے چودھری برادران. تو اسی طرح جو میر جعفر تھے انہوں نے بھی ایک دھوکے پہ سراج الدولہ کو دھوکہ دے کر بس نہیں کیا. انہوں نے پہلے اپنا ایمان, جیسے آج نواز شریف صاحب برٹش جا کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں سارا مال پانی چوری کر کے, انہوں نے بھی اپنی تمام تر وفاداریاں برٹشرز کے ہاتھ میں دی. اور اس کے بعد دوسرا دھوکہ برٹشرز کو دیا جب انہوں نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا چوری ہو کے, جو بعد میں پتہ چل گیا, اور ان کا وہی انجام ہوا جو نواز شریف کا ہوا. پھر دوسری دفعہ نواز شریف پھر پیدا ہوئے, اور وہ پیدا ہوئے 1799 میں سیاسی طور پر پھر پیدا ہوئے. 1799 میں وہ میر صادق کے نام سے پیدا ہوئے. اس دفعہ انتخاب تھا ٹیپو سلطان دھوکہ دینے کے لیے. انہوں نے میسور میں انہیں دھوکہ دیا, اور جس سے وہ شہید ہوئے, اور آج ہسٹری کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں, سب کو پتا ہے. اور پورے 200 سال بعد اللہ کا کام دیکھیے, 1799 اور 1999 پھر نواز شریف صاحب نے اس ملک کی سلامتی کے اوپر اس ٹائم شبخون مارا, جب ملک کے ایک چیف آف آرمی اسٹاف ملک سے باہر تھے اور ان کو ہواؤں کے اندر سیک کیا گیا. وہی حرکت جو 200 سال پہلے والے نواز شریف نے
میر صادق کے نام سے کی تھی وہی انہوں نے کی. تو محترمہ آپ کی بات درست ہے, نواز شریف بنا نہیں جا سکتا, نواز شریف واقعی پیدا ہوا جا سکتا ہے اور وہ کوئی 200 سال بعد نواز شریف پیدا ہوتے ہیں, اور میرا نہیں خیال اگلے آنے والے 200 سال میں کوئی اور نواز شریف پیدا ہونے والا ہے, کیونکہ اس کا بوجھ جو ہے نا وہ پوری امت مسلمہ کو اٹھانا پڑتا ہے اور ابھی بھی اٹھا رہی ہے. کلبوشن سے لے کے آپ قصاب سے لے کے آپ افغانستان کے ایشوز الحمدللہ سے لے کے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو آج کا میر جعفر میر صادق ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کے لیے یہ شخص ہے. آپ دیکھیے جو ان کے محسن تھے جو انہیں یہاں سے لے کے گئے تھے, ان پہ جھوٹے بہتان کیے, انہیں یہاں آنا پڑا بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب میں واپس آتا ہوں, جو محترمہ نے آج عدالت میں اپنے آپ کو فیس کیا اور وہی جھوٹ دوبارہ بولے جو وہ ہمیشہ بولتی ہیں, اور جو ایک سچ ان سے پوچھا جا رہا ہے ایک دفعہ بولنا ہے صرف 2 منٹ کے لیے, اور ہمیشہ کے لیے عدالتوں سے بھی باعزت بری, بلکہ الٹا پوری قوم ہمیں برا بھلا کہے گی. اور وہ سچ کیا بولنا ہے, ایک کاغذ دینا ہے جو آپ سب کے پاس کرائے پہ گھر ہو تب بھی کرایہ نامہ ہوتا ہے, خریدا ہو تو تب بھی آپ کے پاس رسید ہوتی ہے. وہ رسید دینی ہے کہ اپارٹمنٹ یہاں سے خریدے, وہ نہیں بتاتی. قطری خط, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, کیلبری فونٹ, اور اب جنات اور چڑیلوں اور ٹونے کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. او بھائی آپ چلے ہمیں یہی بتا دیں کہ یہ جو آپ کا پیسہ گیا تھا یہ کن جنات نے وہاں منتقل کیا تھا. اگر آپ جنات کی بات کرتی ہیں, یہ کون سی چڑیلیں تھیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ اپارٹمنٹ آپ کے والد صاحب کو اور آپ کو بنا کے دیے تھے. ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے گھر کے تہ خانے کے اندر کوئی جنات یا چڑیلیں ڈالر چھاپ رہی تھیں جن سے آپ نے یہ اپارٹمنٹ لی؟ چلیں یہی بتا دیجئے, آج آپ نے یہ ذکر شروع کر دیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گلاس ہاتھ میں لے کے پھریں اور آپ کو لگتا ہے گلاس پکڑنے سے بندے کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی کرسی آ جاتی ہے. وزیر اعظم کی کرسی جام شیریں کا شربت نہیں ہے کہ آپ ڈالیں, تھوڑی سی چینی ڈالیں اور اس گلاس کے اندر گھولیں اور پی لیں. ایسا نہیں ہونا. وہ صرف ٹی وی میں کمرشل میں ہوتا ہے کہ نیڈو دودھ پی کے بچہ اسی ٹائم بڑا ہو جاتا ہے. یہ آپ والے گلاس میں سے بچہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہونا, بچے کو پہلے بتانا پڑنا ہے. ہماری بہن جو ہیں, جو سیاسی بچی ہیں, انہیں پہلے بتانا پڑنا ہے. معاون خصوصی شہباز گل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوشش کر کے بھی نواز شریف نہیں بن سکتا, نواز شریف بنا نہیں جا سکتا کیونکہ نواز شریف پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ محترمہ کی بات درست ہے, کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا. محترمہ یہ بتائیں کہ کن جنات نے ڈالر پیسہ باہر منتقل کیا. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, یہ وقت ہے ایک بریک کا. آج کے ساتھ ہے